بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر زوجہ کے پاس زیور ہو تو اس کی زکوٰۃ کون دے گا، بیوی دے گی یا شوہر دے گا؟ دیکھیں، جب ایک انسان عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو شرعی احکام کا مکلف ہو جاتا ہے، یعنی اس کی طرف پہ شرعی احکام متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اگر زوجہ کے پاس زیور ہے، مال ان کے پاس ہے، تو زکوٰۃ کا حکم ان کی طرف متوجہ ہوگا۔ یہ جو ہماری خواتین اپنی جان چھڑانے کے لیے بھی ہم تو کماتے نہیں ہیں، ہمارے پاس کون سا کیش ہے، تو شوہر ادا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے اپنے مال کی زکوٰۃ تم دو، اور وہ کہہ رہی ہیں شوہر دے گا۔ اگرچہ ان کی اجازت سے شوہر ادا کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر اپنے پیسوں سے کرے اور آپ اپنا سونا سمیٹ کر سینے کے ساتھ لگا کر رکھیں۔ مال کی محبت کو ختم کرنے کے لیے اور اس امتحان کے لیے کہ مال کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے، مال کو خرچ کرنے کا حکم ہے۔ بیوی وہ بھی نہیں کر رہی تو مال کی محبت ثابت ہوئی کہ اللہ کی اتنی محبت نہیں جتنی مال کی ہے۔ پھر بخل دور کرنا مقصود ہے کہ جہاں پر شرعی حکم ہے، صحیح ضرورت ہے، وہاں بھی مال خرچ نہ کیا جائے، مال کی محبت کی وجہ سے سینے سے لگا کر رکھیں، اس کو بخل کہتے ہیں، اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس پہ آخرت میں وعیدیں بیان کی گئی ہیں قرآن میں، حدیث میں، وہ بخل بھی ختم نہیں ہوتا۔ پھر جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس مال میں غریبوں کا حق رکھا ہے اللہ نے، تو بیوی اگر اپنا مال ہی خرچ نہیں کرتی، اس میں غریبوں کا حق بھی نہیں گیا، تو کیا میدان معاشر میں انعام کی مستحق ہوں گی؟ کس سوچ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں کہ آپ زیور بھی استعمال کریں، کسی کو نہ دیں، اللہ کے لیے نہ جائے، ان بچوں کے لیے جائے جو نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ بچے جو نافرمان بھی ہو سکتے ہیں، وہ بچے جو شاید آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں مانگیں گے۔ اپنی اولاد سے میں کوئی نفرت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جیسی بھی اولاد ہو سب کو پیاری ہوتی ہے، آپ ان کے لیے کچھ کر کے جائیں، یہ بھی مذہب منع نہیں کرتا، لیکن میں تو ایک آپ کو یہ سوچ اور فکر دے رہا ہوں کہ آپ تقابل تو کر کے دیکھیں کن کے لیے آپ زیور چھوڑ کے جانے کے چکر میں ہیں، ایسی اولاد کے لیے؟ اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیور بھی اللہ نے دیا، صحت آپ کو دی، اسلام دیا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، کیا کچھ انعام نہیں دیا؟ تو ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اپنے زیور سے زکوٰۃ نکالیں، اگر نہیں ہے تو شوہر سے ادھار لے کے زکوٰۃ ادا کریں، اور پھر جیسے بھی پیسہ جمع ہو، عیدی ہوتی ہے، دیگر ہوتی ہے، شوہر کو وہ قرضہ ادا کریں۔ اور اگر بالکل کچھ نہیں مل رہا تو اپنا زیور سیل کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، بروز قیامت اس کو آگ میں تپایا جائے گا، اور جس نے ادا نہیں کی ہوگی اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور پھر اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ تو جہنم میں جانے سے پہلے یہ معاملات اسٹارٹ ہو جائیں گے، اس لیے خرچ کریں اور اللہ کی راہ میں دیں، بالکل بخل میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ بعض بہنیں کہتی ہیں جی ہمارا تو سونے کا سیٹ خراب ہو جائے گا، بہن خراب نہیں ہوگا، بنے گا، سنورے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا، اور یہ صدقات واجبہ ہیں، ان سے مال کم نہیں ہوگا، اللہ اور برکات سے نوازے گا، ورنہ آپ اگر اس کو خرچ نہیں کریں گی، آپ میں بخل رہے گا، مال کی محبت رہے گی، آپ مریں گی، سونا دوسرے استعمال کر رہے ہوں گے، اس پہ عیش کر رہے ہوں گے، کوئی آپ کی قبر پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جیسے ہم لوگ اپنی پیاروں کی قبر پہ کتنے لوگ جاتے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں ذرا غور کر لیں، کبھی سال میں ایک دفعہ چلے گا شب برات میں، ورنہ ایسے سب بھول بھال جائیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط نہ کرنے کا کیا نقصان ہوا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی نے کہا کہ اگر ہم کوئی بچہ، ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ اگر کسی کے اولاد نہ ہو رہی ہو اور مستقبل میں بھی کوئی چانس نہ ہو تو ایسے لوگ کیا کریں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ صبر کریں اور صبر کے ساتھ چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ہی یہ تقسیم فرما دی ہے، قرآن میں وہ خود ارشاد فرماتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے دونوں دے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، بانجھ رکھے۔ تو یہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ ان کے بچے نہیں ہوتے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر بچے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، آپ صبر کریں۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایسے کچھ جدید ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ اس میں مرد کا اسپرم لیا، عورت کا لیا، ایگ لیا، اور کسی اور جگہ ملاپ کرا کے ماں کے رحم میں رکھ دیا، تو یہ اصل میں اس کے لیے ستر کھولنا ہوتا ہے، اور ایک مرد یا ایک عورت بغیر وجہ شرعی کے کسی کے سامنے ستر نہیں کھول سکتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اور یہ جو ہے یہ اس طرح کے ٹیسٹ ٹیوب بیبی وغیرہ کے معاملات کے لیے ستر کھولنا یہ صحیح شرعی ضرورت میں آتا ہی نہیں ہے، لہذا گناہ گار ہوں گے۔ ہاں، اگر فرض کر لیں کسی نے اس کے باوجود کیا اور حمل ٹھہر جاتا ہے، بچہ ہو جاتا ہے، وہ طیب اور حلال ہے، بشرطے کہ اسی شوہر اسی بیوی کا ہو، یعنی اسپرم اور ایگ۔ بعض یہ پوچھتے ہیں کہ بیوی کے ایگز بالکل نہیں ہیں، کسی اور عورت کا ایگ لے کے شوہر کے اسپرم ملا کر
اس عورت کے رحم میں رکھ دیا جائے بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو زنا حرام قرار دیا گیا تھا کہ نسب مشتبہ ہوگا اور جزیت اور بادیت کے غلط تعلق قائم ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایگز اس عورت کے ہوں اور اسپرم کسی غیر مرد کا لے لیا جائے، بالکل شرعاً جائز نہیں۔ اسی طریقے سے ان دونوں کا اسپرم اور ایگ ہے، لیکن تھرڈ کسی پارٹی کوئی اور عورت کے اس کا رحم کمزور ہے، وہ کنسیف نہیں کر سکتا، اس میں مطلب حمل باقاعدہ ٹھہر نہیں سکتا، تو اجنبی عورت کے رحم میں ڈلوا دیا، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اسی سے خرابیاں پیدا ہوں گی، انصاب مشتبہ ہوں گے، شریعت اس کو بالکل لائک نہیں کرتی ہے، تو اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر پھر اس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اگر داخلہ عطا فرمائے گا، وہاں اولاد بھی ہوگی، بعض روایات کے مطابق آپ کثیر بچے پیدا کر لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر ایک کو دنیا میں ہر چیز مرضی کے مطابق مل جائے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں جو بیچارے خود صبر کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری ان بہنوں کے اوپر کہ یہ آ کر ٹونٹنگ کر کر کے گھر کے ماحول خراب کرتی ہیں۔ ابھی تک بچہ نہیں ہوا، کوئی خوشخبری نہیں ہے، اور بھائی پتہ نہیں کیا اس میں خرابی ہے، یہ کہہ کے نکل جائیں گے۔ بار بار احساس دلانا، یہ مطلب یہ کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا اسلامی ملک ہے، ہم اسلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں دیکھیں، اگر اولاد نہیں ہو رہی کوئی بات نہیں، ایک بیٹی ہوئی کوئی بات نہیں، بیٹے کی کوئی تمنا نہیں ہے، بیٹا ہو گیا چلو بہت اچھی بات ہے۔ وہ لوگ ہر طرح کے حالات سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم شریعت کے طریقے پر چلنے کے لیے نہ تیار ہیں، نہ اپنے رویوں، اپنے جذبات، اپنے احساسات کو اس کے تابع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری مرضی پوری ہونی چاہیے، مذہب کچھ بھی کہتا رہو، تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی ملک کے قومی ترانے میں اگر کفریہ کلمات ہوں تو ایک مسلمان کے لیے اس کو پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، سارے تو کلمات کفر نہیں ہوں گے یقیناً، بہرحال کلمات کفر کا بلا ضرورت تلفظ کرنا یہ بھی غلط ہوگا اور انسان کو اسلام سے باہر کر سکتا ہے، لہذا وہ قومی ترانہ اگر پڑھنے سے بچے ہیں اسکول کے اندر فرض کر لیں اور وہی قومی ترانہ پڑھایا جا رہا ہے تو وہ پڑھیں، جب کلمات کفر آئیں تو وہاں پر خاموش ہو جائیں اور اس سے آگے والے حصے کو پڑھ لیں، پیچھے والے کو حصے کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر کوئی زبردستی کہے کہ تم پڑھو اور مجھے سناؤ، اس میں بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ فرض کر لیں کہ اگر نہ تلفظ نہ کرنے پر جان جانے کا اندیشہ ہو اور بہت بڑے بڑے نقصانات کا اندیشہ ہو تو بوقت ضرورت دل میں کراہت رکھتے ہوئے، ناپسندیدگی رکھتے ہوئے اور دل کو ایمان پر مطمئن رکھتے ہوئے صرف ظاہری طور پہ اس طرح کے کلمات کا تلفظ کر دینا شرعاً جائز ہوتا ہے، اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت شدہ عمل ہے کہ بعض صحابہ نے بعض معاملات کے اندر باقاعدہ اجازت طلب کی کہ کوئی دینی معاملہ سرکار نے ان کے حوالے کیا اور انہوں نے کہا رسول اللہ اگر ہمیں کچھ تھوڑی بہت ادھر ادھر کی بات کرنی پڑ جائے اس کو راضی کرنے کے لیے، جیسے کعب بن اشرف یہودی کو قتل کرنے کے لیے گئے تو اجازت طلب کی، سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی۔ ایسے ہی حضرت عمار بن یاسر کو جب قتل کرنے لگے تو آپ نے کچھ ایسے کلمات کہہ دیے جس سے وہ لوگ رک گئے کفار، پھر آپ روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں رسول اللہ میں سے بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے ایسے کلمات کہہ دیے، سرکار نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آئندہ بھی کبھی تمہارے ساتھ ایسا ہو تو ایسے کلمات کہہ دینا۔ واقعہ میں پورا بیان نہیں کر رہا ہوں قلت وقت کی بنا پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بچانے کے لیے اور شدید ترین نقصانات سے بچنے کے لیے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ظاہری طور پر الفاظ ادا کر سکتے ہیں جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو۔ ہاں، خوشی کے ساتھ ادا کرنا، بغیر کسی ضرورت کے ادا کرنا، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرے گا۔